السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، وقال اللہ تعالی تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، وقال اللہ تعالی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں دیگر ادیان اور مذاہب میں مشابہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے روکا ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، اور ان سے مخالفت کرو ظاہری رسم و رواج اور ان کے عقائد میں بھی، اور عقائد سب سے پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد رسوم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد معاشرت اور معیشت کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے عقائد کو لیا ہے، اور عقائد میں سب سے پہلے جو صفت ہوتی ہے ذات میں اللہ کی توحید، اور اس کے مقابل شرک کو، ذات میں شرک جو مشرکین مکہ کرتے تھے اور جو یہود و نصارہ کرتے تھے، اور جو اس میں چیزیں تھیں وہ ہم نے بیان کی ہیں۔ اب دوسرے مرحلے پہ ہیں کہ وہ توحید فی الصفات ہے، وہ خدائی کی صفات جن کو وہ اوروں میں مانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدا کا کلام اترا، سورۃ فاتحہ جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اور اس میں جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، حضرت مفسر بلغۃ الحیران فی ربط آیات الفرقان اپنے بلغہ میں فرماتے ہیں کہ یہاں سب خدائی کی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور دیگر معنی کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مشرکین جو جن صفات میں شریک کرتے تھے وہ خدائی کی صفات ہیں، اور اس لیے انہی کی نفی کرنی بہت ضروری ہے۔ باقی صفات جو بھی ہیں کچھ بندوں میں بھی ہوتی ہیں، خدائی کی تعریفیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ہونا اور خالق ہونا اور مالک ہونا اور ہر جگہ ہونا، سب کچھ جانا، یہ ہر چیز کا تصور اختیار رکھنا، زندگی اور موت کا مالک ہونا، یہ وہ خدائی صفات ہیں جن میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت البانی نے یہی نظریہ بیان کیا ہے اپنی تفسیر کی پہلی لائن میں کہ وہ خدائی کی صفات اگر معنی لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں صفات میں جو سب سے پہلا بڑا وصف ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے انبیاء کی، کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے، بلکہ یہ وحی کی خبریں ہوتی ہیں جو خدا وحی کر کے ان پہ اتارتا ہے، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ مخاطب، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کے 18 احکام دیے گئے، وہاں جبرائیل تو تھے ہی نہیں، خدا تعالیٰ نے خود ان کو دی ہیں، اور کبھی جبرائیل ناقوس کی گھنٹی کی آوازوں سے بجاتے ہوئے جب وحی مبارکہ لاتا تو حضور علیہ السلام کے پسینے نکال دیتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ضرورت پڑتی تو آپ انتظار کرتے کہ اب ہمیں خدا تعالیٰ کچھ بتائے گا تو ہم بتائیں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ علم غیب جانتے تھے، یہ وہ شرک وہمہ ہے، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے میں پہنچ کر اس جملے کی آوازوں پر یا ان نعروں پر کہا کہ یہ مت کہو کہ میں غیب جانتا ہوں، اور ہم اماں عائشہ اور حضرت حفصہ کا نبی ڈسکس کرنا، اور پھر خدا کا اپنے نبی کی زوجہ ہماری اماں عائشہ سے شکوہ کرنا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آپس میں بات نہ کرنا، تو وہ یہ سمجھی کہ میری سوکن حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا ہے، تو اس کے لیے الفاظ یہ من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو حضور فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھ پہ بھئی وحی آتی ہے، وہ خدا علم دیتا ہے اور وحی کا دیتا ہے، القاء کا دیتا ہے، بغیر فرشتے کے بھی القاء کرتا ہے اور فرشتے کے ساتھ بھی القاء کرتا ہے، اس کی شان ہے کہ وہ وحی خلف جلی ہوتی ہے، اور جو القاء کرتا ہے وہ اس کی بے شمار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ان کو بیان کر چکے ہیں، اور باقی مذاہب میں
مشرکین اسی بات کے تصرف اپنی مورتیوں کے بارے میں کرتے تھے، اور یہود و نصارہ یہ تصرفات جو ہیں اپنے انبیاء میں مانتے تھے، اس لیے ان کی نفی کی گئی ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر، اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان کا علم نہیں جانتا۔ حضرت الوانی نے اسی لیے پیر عبدالقادر جیلانی کی کتاب کا صفحہ 64 پر حوالہ دیا ہے، کہہ رہا ہے زمین و آسمان کا علم غیب خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور کوئی اگر کہے کہ وہ کوئی اور بھی جانتے ہیں تو اس آیت کی نفی ہو جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔